سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ ناظرین، انٹرنیشنل حالات پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے اور پاکستان میں کیا چل رہا ہے اس پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ آج بتائیں گے۔ سب سے پہلے ایران امریکہ جنگ، اس بار لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ امریکہ ہر صورت ایران کے اوپر حملہ کرے گا، یہ مکمل تیاری کے ساتھ وہاں پہ دو بیڑی بیڑے پہنچ چکے ہیں، اور کسی وقت بھی اس کی جو دو تین چیزیں سامنے آئی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ جو یورپ کے ممالک ہیں انہوں نے ایران میں اپنے جو شہری ہیں انہیں کہا کہ آپ ایران چھوڑ دیں اور کسی محفوظ ملک میں پہنچ جائیں۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جنگ کے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے جب ایران کے اندر حالات خراب کیے تو وہاں سے مایوسی ہوئی، اور اس وقت امریکہ کے لیے یہ سب سے بڑی پریشانی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں اس کو شکست جو ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی۔ جو ایران کی گورنمنٹ ہے وہ ہر صورت کہتی جی ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ ایک چیز جو میڈیا پہ چلائی جا رہی وہ یہ ہے کہ پہلے دوسرے ممالک پہ حملہ کرنے سے جو میڈیا پہ خبریں چلتی تھی وہ یہ تھی کہ عراق جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن رہا ہے، فلاں ملک جب بھی کسی کو تباہ کرنا تھا۔ لیکن ایران کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہفتے میں ایٹمی قوت بن سکتا ہے، کیونکہ اب ایک ہفتے میں اگر وہ ایٹمی قوت بن سکتا ہے تو وہ ہفتہ کب آئے گا۔ اس طرح کی خبریں چلا کے ایران کو نشانہ بنانے کے لیے مکمل طور پر منصوبہ بندی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ کسی وقت بھی آپ کو یہ خبر مل جائے گی کہ ایران اور امریکہ کی جنگ شروع ہوگی، لیکن ایران اتنی آسانی سے شکست نہیں مانے گا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ مرنے سے نہیں ڈرتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایران کے پاس ایسی قوت ہو یا کسی دوسرے ملک نے دی ہو جس کی وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں تباہی ہوگی، اور یہ ایران سے شروع ہوگی۔ شام، ایران، یہ جتنے ممالک ہیں یہاں سے آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اگر امریکہ یہ غلطی کرتا ہے وہ کرے گا ضرور، کیونکہ وہ بات نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جو نتائج اس خطے کے ہوں گے میرا خیال سنبھالنے مشکل ہو جائے گا۔ کبھی ٹرمپ کہتا ہے جی کوئی اتنی تیز جنگ نہیں ہم چاہتے، ایک محدود حملہ ہم کریں گے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ افغانستان پہ جو حملہ پاکستان نے کیا اس کے بعد ایسے بیانات سامنے آنے کہ امریکہ کو وہ جو اس کی خواہش ہے جس طرح وہ چاہتا ہے افغانستان کے ساتھ، وہ اگر مان لیا جائے تو یہ حملے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ جو دہشت گردی کا آپ کو ڈرامہ نظر آ رہا ہے، اپنے ملک سے تو دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ہے کہ افغانیوں کو پکڑ کے واپس بھیج تو رہے ہیں، لیکن کیا یہ افغانستان کے صرف لوگ شامل ہیں؟ جو دہشت گرد ہے وہ خود اس وقت گورنمنٹ میں موجود ہے اور وہ خود ہی اس طرح کے حملے کرواتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آج یا کل یا پرسوں کسی وقت بھی پاکستان میں ایسے حملے کیے جائیں گے چند دن کے اندر اندر، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو انہوں نے افغانستان میں حملے کیے تھے اس کے جو نتائج ہیں وہ برآمد ہو جائیں گے، وہ رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کو۔ ایک کرتے یا دو کرتے، لیکن افغانستان والے جو ہے وہ اس پہ چپ نہیں رہیں گے، اس پہ خاموش نہیں رہیں گے۔ کسی بھی ہمسائے ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ چائنا کے ساتھ ہم کہتے تو رہے اچھے ہیں، وہ چائنا کی بھی مجبوری ہے، لیکن جیسے جیسے پاکستان امریکہ کے قریب آ رہا ہے اور امریکہ اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو استعمال کرے گا، ویسے ویسے چائنا کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ دور ہوتے جائیں گے، اور وہ جو نزدیکی ہے بعد میں انڈیا کے ساتھ ہی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں، افغانستان، ایران، کسی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک، ہمارے اپنی عوام کے ساتھ تعلقات ٹھیک۔ اب عوام کے متعلق سن لیں۔ ایک انٹرنیشنل چینل نے یہ خبر دی ہے، میڈیا نے، کہ 900 لوگوں کو پچھلے 1.5 سال میں یا 2 سال میں قتل کیا گیا ہے، اور جب سے مریم نواز وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنی اس وقت سے یہ کام ہو رہا ہے۔ کبھی پولیس مقابلے میں CCD کے ذریعے، کبھی انہوں نے جس طرح فوج کے ذریعے، اور یہ نفرت جو ہے عوام کی اور فوج کی بڑھتی جا رہی ہے۔ عوام جو ہے ان سے دوری اختیار کرتی جا رہی، اور جن فوجیوں کی تصویریں یا ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے فوجی نہیں ہیں، ان کے رشتہ دار جو ہے
وہ بھی میدان میں آئے ہوئے، اس طرح کی ویڈیو بھی چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے عزیز ہے۔ اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ مصیبت میں ہوں گے تو یہ جو نعرے ہیں کہ آپ خدا کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ فلاں کر رہے، اس سے ان کا پھر کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور کسی کی یہ جرت نہیں کہ ان کے حق میں بیان دے اور کہ ہم ان کو چھڑا کے لے کے آتے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے لوگ ہمارے مرتے رہتے ہیں، تو بعد میں کہہ دیا جاتا ہے یہ شہید ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہ شرم کا مقام ہے، شرم کا صرف نہیں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام۔ ایک رپورٹ اور سامنے آئی ہے، غربت کی شرح پچھلے 3 سال میں بہت تیزی کے ساتھ پاکستان میں بڑھ رہی ہے، اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ گورنمنٹ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا، کسی جگہ پہ بھی یہ حالات نظر نہیں آ رہے کہ لوگ کوئی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز اور نوٹ کرے، یورپ میں ہم بیٹھے ہوئے، یہ کوئی یہاں پہ آ کے ریٹ لسٹ چیک نہیں کرتا۔ آپ کسی بھی اسٹور میں چلے جائیں، کسی بھی شاپنگ سینٹر چلے جائیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، ٹیسکو چلے جائیں، لیڈر چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، سینسبری چلے جائیں، کوئی ایسا آپ کو ایسی خبر نہیں ملے گی کہ یہاں پہ ریٹ لسٹ چیک کی جائے۔ ان لوگوں نے خود ہی رمضان کے لیے علیحدہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں پہ 25% سیل لگائی ہوئی ہے، آفر لگائی ہوئی ہے سوری، کہ لوگ آ کے یہ خریداری آسانی سے کر سکے۔ لیکن پاکستان میں اس کے چکر میں بھی دھندا چل رہا ہے، کبھی کوئی خاتون سامنے آ جاتی ہے، کبھی کوئی انسپیکٹر سامنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی پولیس والا سامنے آ جاتا ہے، اور وہاں پہ ریٹ لسٹ چیک کی جاتی ہے، اور یہ پیسے بنا کر پھر عیاشی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر ایسے ایسے پلین خریدے جا رہے ہیں جن کا کوئی سوال کا کسی کے پاس جواب نہیں، عیاشی کے لیے۔ اور عیاشی میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ پلین دینے کا مقصد کیا تھا۔ آج کے حالات میں ایک طرف تو پاکستان میں غربت کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف آئے دن ایسے واقعات ہیں کہ پاکستان چھوڑنے پہ لوگ مجبور ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس ملک سے نکل جائے، اور اس طرح کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی ممالک کی ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے، بہت تکلیف سے ہوتی ہے، لوگ پاکستان میں بھی تکلیف میں ہے، یہاں بھی آ کے تکلیف میں ہے۔ اور یہ حالات جو ہے، موجودہ گورنمنٹ ہو یا اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ آئی آج سے 40-50 سال پہلے کی بھی دیکھ لیں، ان کی ناکامی ہے کہ لوگ اپنے ملک سے باہر جانا پسند کرتے اور اپنے ملک میں رہنا پسند ہی نہیں کرتے۔ وہاں پہ اتنے برے حالات ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ایسی ایسی ویڈیو چلائی جاتی ہے آواز کس کی بھر کے کہ بہت مظلوم لوگ ہم نظر بھی آ رہا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، اور ایسا ایسا ظلم چلان کیے جاتے ہیں کہ 20-20 ہزار کے چلان کر کے، 10-10 ہزار کے چلان کر کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ اس وقت انہوں نے ایسے غرق کر دیا ہے کہ جس طرح پوری قوم غرق ہوگی تو ان کو شاید سکون ملے گا۔ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ایسے ایسے ظلم ہوں گے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات، اور پھر جو بیانات دیے جا رہے ہیں جس میں یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جس میں ان کی بدبختی ہے، یکوقتی ہے کہ آج پاکستانی قوم اس حالت میں پہنچ چکی ہے کہ 2 وقت کی عزت کی روٹی ان کے نصیب میں نہیں، یہ حالت ہو گئی ہے پاکستانی قوم کی۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے خزانے میں کتنی دولت ہے، انڈیا دیکھ رہے ہیں وہ کیسے ترقی کر رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران جو ہے وہ عیاشی میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ ان کو کوئی کسی قسم کی ترقی نظر نہیں، ان کو کوئی کسی قسم کے حالات نظر نہیں آتے کہ کسی طرح بھی ہم اپنی عوام کے بارے میں سوچیں۔ اپنی عیاشی میں کمی نہیں لانا چاہتے، اپنی عیاشی میں دن بدن ان کو جو سکون ملتا ہے، اور عوام پہ ظلم کر کے پتہ نہیں کیا ان کو ملتا ہے، اور عوام کی جو لان تان ہے اس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ مگر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ پچھلے 30 سال سے اس خاندان پہ لان پہ ڈال رہے، لیکن کسی کو کوئی فرق پڑا؟ کسی کے اوپر ان کے اوپر کوئی عذاب آیا؟ تو جناب یہ انٹرنیشنل طور پہ جو آپ کو میں نے بتایا وہ کافی تکلیف دہ حالات ہے۔ اس وقت ہمارے جنگ بھی ہوگی ایک، تو پاکستان کی حالت اور بھی۔ پاکستان جی، کسی نے سوال کیا تھا کہ اس جنگ میں ملوث ہوگا، امریکہ جو کہے گا وہ پاکستان کرے گا۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ایران ہے یا جو بھی ہے،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ٹرمکے گا ان کو وہ سارا کچھ ان کو کرنا پڑے گا. اچھا ایک کتا ہے وہ روزانہ ہمیں آ کے کاٹتا ہے. ہم کتے کو تو کاٹ نہیں سکتے, یہ بھی بڑی مصیبت ہے. حکومت سے لکھ کے تو بتا دیتا ہے کہ اس کی, میں نے کل بتایا تھا, پرورش کس ماحول میں ہوئی ہے. وہ اسی کا ڈیلیٹ ہمارے اسٹاف کے لوگ کر دیتے ہیں, کو پڑھتا بھی نہیں. لیکن معذرت کے ساتھ کہ خود ہی شرم کر لینی چاہیے کہ آپ کی کامرس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اگر آپ اتنے پھنڈے خواہ ہیں اپنا یوٹیوب چینل بنا کے تو وہاں پہ پروگرام کر لیں. اگر اتنی آپ میں عقل ہے تو معذرت کے ساتھ والا یہ بتانا پڑتا ہے. تو دوسرا یہ کہ ہمارا طریقہ یہ کہ اگر ہم ہر بھونکنے والے کتے کو بٹے مارنے شروع کر دیں گے تو منظر پہ نہیں پہنچ سکتے. ہمارے پروگراموں میں کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر اس کتے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے.